یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. نے آپ کو جوائن کیا ہے؟ ابھی میری پارٹی میں میڈم جو طاہر کھوکھر ہیں وہ پریزیڈنٹ ہے میری جماعت کے. اچھا. دے یا جس کو عوام ووٹ دے اس کو پھر چیئرمین بنایا جائے. کبھی آپ ایک مثال بھی مجھے نہیں دے سکتی. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج ایک نئی پارٹی بنی ہے پاسبان وطن پاکستان. اس کے چیئرمین میرے ساتھ موجود ہیں شیخ مختار احمد اوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. پاسبان وطن پاکستان کیا ہے؟ پاسبان وطن پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے، میں نے بنائی ہے، تو جو اپنا منشور رکھتی ہے، اپنا ایک ویژن رکھتی ہے. کیا ویژن لے کے آئے ہیں؟ کیا چینجز آئیں گی پاسبان وطن پاکستان آگے پاکستان کو کیسے چینج کرنے والی ہے پازیٹیو وے میں؟ دو سب سے بڑی چینجز آئیں. ایک تو یہ کہ یہ جو وراثتی سسٹم چلا آ رہا ہے 70 سال سے ہمارے ملک میں، چاہے وہ پارٹیز ہوں یا کوئی اور ادارہ ہو، جس میں ایک بندہ، مثال دوں، پارٹی بناتا ہے، بعد میں اس کا بیٹا آ جاتا ہے، پھر اس کا بیٹا آ جاتا ہے. تو پاسبان وطن پاکستان اس کا خاتمہ کرے گی. اچھا. ایک بات تو یہ. دوسری بات کہ اس ملک میں جو یہ 70 سالہ پرانا نظام ہے جو چلا آ رہا ہے، اس یہ نظام پاسبان وطن پاکستان کے نزدیک فیل ہو چکا ہے. اوکے. اور اس نظام میں اب یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. تو اس لیے پاسبان وطن پاکستان ایک نئے نظام، صدارتی نظام کی بات کرتی ہے، جو ہی حقیقی جمہوریت ہے اور جس میں عوام کو ڈائریکٹلی اپنے جو حق ہے اس کے اظہار کا موقع دیا جاتا ہے. صدارتی نظام میں عوام کو کیسے حق ملے گا سر؟ یہ تو جمہوریت میں نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر تھوڑا سا غور فرمائیں تو جو ابھی مثال کے طور پہ جو نظام چل رہا ہے نا، یہ MNAs اور وزیر اعظم صاحب والا، اس میں یہ ہے کہ عوام کا جو 30% ہے ووٹ دینے والے لوگوں کا، وہی نمائندگی ہے انہی کی صرف. اور جو صدارتی نظام ہے اس میں 51% نمائندگی ہے عوام کی. اب آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں، 30% والا زیادہ عوام کی رائے کو ملوز خاطر رکھا جا رہا ہے یا 51% میں. تو اصل میں وہی جمہوریت ہے. اس میں تو ابھی بس یہ ایک انداز ہے، نظریہ ضرورت کے تحت چل رہا ہے نظام سارا. تو کیسے خیال آیا آپ کو کہ پاسبان وطن پاکستان آپ نے بنانی ہے؟ کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے کا نہیں سوچا آپ نے؟ جی میڈم، میں نے 2024 میں الیکشن لڑا تھا، کیونکہ میرا علاقہ سرگودا ہے جی PP 73 سے. تو اس وقت جب میں نے الیکشن لڑا تو پھر مختلف پارٹیوں سے میرا پالا پڑا. کچھ نے مجھے ٹکٹ بھی آفر کیا. تو جب میں نے پھر ساری جماعتوں کا مشاہدہ معائنہ ان کو قریب سے دیکھا تو پھر میں وہی بات کروں گا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ لوگ جن کی یہ پارٹیاں ہیں، یہ بیچارے خود سے بس کون سی جمہوریت ہے، اس میں بھی وہ وراثتی نظام ہے، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، چاہے وہ PTI ہو. اب PTI کا تو خاص کر میں بات کروں گا، وہ تو ایک شخصیت کے گرد پارٹی گھوم رہی ہے. تو یہ جمہوریت میں تو نہیں ہے نا جی. جمہوریت میں تو یہ ہے کہ جہاں پہ سارے لوگوں کی رائے ہو، اگر پارٹی کا کوئی ایک چیئرمین ہے تو جب اس کا انٹرا پارٹی الیکشن ہو تو اس کو پھر صحیح حقیقی معنوں میں جس کو عوام رائے دے یا جس کو عوام ووٹ دے اس کو پھر چیئرمین بنایا جائے. کبھی آپ ایک مثال بھی مجھے نہیں دے سکتی کہ فلاں پارٹی میں یہ چیئرمین چینج ہوا ہے. ایک پارٹی بھی ایک ایسی نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے جس میں آپ مجھے یہ بتا سکیں کہ اس پارٹی میں یہ جمہوریت موجود ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی پارٹی بنائی جائے جس میں حقیقی جمہوریت ہو، جس میں یہ وراثتی نظام کا خاتمہ ہو، اور جو عام آدمی کی بات کرے، غریب آدمی کی بات کرے، اس کے حقوق کی بات کرے. تو پھر میں نے یہ اپنی جدوجہد شروع کی
اور آج الحمدللہ پاسبان وطن پاکستان اب رجسٹرڈ بھی ہو چکی ہے اور ہمیں نشان بھی الاٹ ہو چکا ہے اور ابھی ہم اپنی تنظیم سازی کر رہی ہیں. کیا انتخابی نشان ہے؟ میرا انتخابی نشان ہے پیراشوٹ. اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ کے ساتھ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کی پاسبان وطن پاکستان کو جوائن کریں؟ میں بالکل جی، میں پورے پاکستان کو میری طرف سے دعوت ہے اور عام لوگوں کو دعوت ہے جن کے حقوق کی بات نہیں آج تک ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ پاسبان وطن پاکستان جو ہے یہ عام لوگوں کے حقوق کی بات کرے گی اور ان کو میں پھر سے آپ کے توسط سے انوائٹ بھی کروں گا کہ وہ پاسبان وطن پاکستان کو جوائن کریں اور اپنے لیے ہی اس ملک کے لیے کام کریں اور سامنے آئیں. باقی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاسبان وطن پاکستان جو ہے وہ مجھے ترقی کی منازل کی طرف جا رہی ہے. تو اللہ مالک ہے. کس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جوائن کیا ہے؟ ابھی میری پارٹی میں میڈم جو طاہر کھوکھر ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں میری جماعت کے. اچھا. سابقہ کشمیر سے 3 دفعہ وزیر رہ چکے ہیں، MLA رہے ہیں. اسی طرح ایک اور بڑی اہم شخصیت ہیں امجد محمود بھٹی صاحب ہیں. انہوں نے بڑا کام کیا ہے، ویلفیئر کا کام کیا ہے، بڑے نیک آدمی ہیں. تو وہ جنرل سیکرٹری ہیں میری جماعت کے. اسی طرح بلوچستان سے دوستوں نے جوائن کیا ہے، سندھ سے لوگوں نے جوائن کیا ہے اور پنجاب سے لوگ بس آ رہے ہیں. تو اس قسم کے جو ہیں وہ لوگ ہی میں پارٹی میں لانا چاہوں گا جن کا وہ نظریہ ضرورت کے تحت جو کام نہ کریں بلکہ اس ملک اور قوم اور عوام کی خدمت کے لیے کام کریں. عوام کی خدمت کے لیے جو کیونکہ جب ایک MNA MPA آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو آگے جا کے ٹھیک ہے اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں جو مشکلات انہیں دیکھنی پڑتی ہیں وہ دیکھتے ہوئے اور اس کو کس سچویشن میں سچویشن کو کیسے مینیج کرنا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے فنڈز کیسے نکالنے ہیں، ان کے لیے کام کیسے کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں اور یہ چیزیں جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آپ کو میرا یہی خیال ہے کہ آپ کو اسی طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے جو آگے کے نظام کو سمجھتے ہیں. کیونکہ ویسے آپ کو میں ایک چیز تو آپ سے پوچھی نہیں کہ آپ کو ایکسپیرینس لوگ چاہیے یا آپ کہتے ہیں کہ فریش فیسز بھی آنے چاہیے آپ کی پارٹی میں؟ ایک تو یہ میڈم میرا نظریہ تھوڑا سا مختلف یہ ہے جی کہ یہ جو سیاست ہے نا، یہ فنڈز کی، یہ روڈز کی، یہ نالی سولنگ کی، یہ حقیقی معنوں میں یہ سیاست نہیں ہے اور نہ یہ MNAs MPAs کا کام ہے. MNAs کا اصل کام تھا عوام کے حقوق کے لیے قانون بنانا جس کو وہ چھوڑ چکے ہیں. قانون بنانا، قانون پہ امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ امپلیمنٹیشن تب ہوتی ہے جب پہلے قانون بنے گا. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی آج تک پچھلے 5 سال کی بات کر لیں، 10 سال کی بات کر لیں، جو یہ روزانہ کی بنیاد پہ قانون کی یا مسودے جو بنائے جاتے ہیں، جو قانونی اپنا ترمیم کی جا رہی ہیں، ان میں عوام کا بھی کوئی حق ہے، کوئی عوام کے بھی فائدے کی بات ہے. تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ نمائندے جو ہیں، جو ہمارے سیاستدان بھائی ہیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں اعلیٰ بات کر رہا ہوں، تو یہ سارے لوگ بس اپنے ہی نظریے کے تحت، اپنی ضروریات کے تحت وہ قوانین بناتے ہیں، نہ کہ عوام کے لیے کوئی قانون بنائیں. ابھی جیسے ریسنٹلی اختلاف اپنی جگہ پہ، ابھی میں یہ بات یہاں پہ ضرور کروں گا کہ ابھی ہماری CM پنجاب مریم نواز نے، میرا کوئی نون لیگ سے کوئی علاق نہیں ہے، کوئی میرا ان کے ساتھ خاص واسطہ نہیں ہے، لیکن چونکہ میرا ایک گاؤں سے تعلق ہے، وہاں پہ ڈکیتی اور چوری عام تھی، ٹھیک ہے، لوگوں کا جینا دوبھر تھا. ابھی اس وقت میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ جو کرائم تھا وہ بالکل 0 پہ آ چکا ہے. اب ڈکیتی چوری یہ نہیں رہی اور یہ اس کے لیے ان کو کرنا چاہیے. بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں CM پنجاب کو اور ہمارے اداروں کو بھی. باقی اس میں کچھ نہ کچھ جہاں پہ اتنے لوگ ہیں، اتنا بڑا صوبہ ہے، تو کوئی چند ایک ایسی بات ہو سکتی ہیں، کسی پولیس والے سے یہ کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو ہمیں بے شک تنقید بھی کرنا ہے، لیکن بحیثیت ایک ادارہ یا بحیثیت ایک صوبہ بہت بہتری ہے، تو اس کو میں اپریشیٹ کروں گا. اوکے. پاسبان وطن پاکستان کو اس وقت جو لوگ آپ کو یہاں غزل لائف گلوبل کے تھرو دیکھ رہے ہیں،
ٹھیک ہے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ آئیں آپ کی طرف, آپ ان کے لیے ایک نیا چینج کا جو آپ کا کانسیپٹ ہے صدارتی نظام کا, رائٹ, تو اس کے بارے میں آپ ان کے لیے کوئی ایسی اٹریکشن والی لائن ہے جو آپ کہنا چاہیں گے؟ اس لیے میں یہی پورے پاکستانی, اچھا شیخ صاحب ایک اور چیز تھی کہ آپ کی جو الفاظ ہونے چاہیے نا وہ آپ کے دل سے نکلنے چاہیے اور دیکھنے والوں کے دل تک جانے چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میرا ایک عام طبقے سے تعلق ہے جی, میں عام سا بندہ ہوں, عاجز سا انسان ہوں, تو میں اپنی عوام اور سب پاکستانیوں کو ایک ہی بات کروں گا کہ پاسبان وطن پاکستان تمام پاکستانیوں کی جماعت ہے, اور آپ میرے دل کے بڑے قریب ہیں. جتنے بھی میرے بھائی, میرے بچے, میرے عزیز, میرے بزرگ پاکستانی ہیں تو وہ انتہائی میرے لیے قابل احترام ہیں. وہ آئیں, پاسبان وطن پاکستان کو جوائن کریں, اس کا حصہ بنیں, اور انشاءاللہ کبھی بھی میں اپنی عوام کو, اپنے پاکستانیوں کو مایوس نہیں کروں گا. ہم اس موجودہ نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی آخر کار عوام کے حق میں ہمیں کامیابی ہوگی. تھینک یو سو ویری مچ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ لوگ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیں, خود بھی خوش رہیں, اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو بھی خوش رکھیں. غزل کو اجازت دیجیے گا, ایک نیا فیس لے کے دوبارہ آؤں گی آپ کے سامنے. خدا حافظ. تھینک یو جی.